اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی ہمارے اوپر نعمتیں ہیں، اللہ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں اپنے بندوں کو عطا کی ہیں، ان تمام نعمتوں میں اللہ نے ایک نعمت عطا کی ہے جس کو نعمت اولاد کہا جاتا ہے۔ اولاد کی نعمت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس وقت انسان کی اولاد نہ ہو تو انسان ہر نماز کے بعد اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے۔ اگر کسی اللہ والے سے ملاقات ہو جائے تو ان سے دعا کے لیے کہتا ہے۔ اگر کوئی آدمی حج یا عمرے پہ جا رہا ہو اس کو کہتا ہے کہ خانہ کعبہ کے بالکل سامنے جا کے میرے لیے دعا کرنا، مقام ابراہیم پہ دعا کرنا، صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے دعا کرنا۔ یہ جو بار بار دعا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے اور گھر کی رونق ہے۔ جس گھر میں اولاد نہیں ہوتی ان سے جا کے پوچھیں کہ اولاد کی نعمت کی قدر کیا ہے۔ لیکن یہ اولاد دیتا کون ہے؟ قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اولاد میں دیتا ہوں، میرے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو اولاد دیتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ فرماتے ہیں میں چاہوں تو کسی کو بیٹی دیتا ہوں اور جس کو چاہوں بیٹا دیتا ہوں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو میں چاہتا ہوں بانجھ کر دیتا ہوں۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، کیونکہ میں جانتا بھی ہوں کہ کس کو کیا دینا ہے اور مجھے قدرت بھی ہے کہ میں نے کس کو کیا دینا ہے۔ اللہ رب العزت دو طرح کی اولاد دیتے ہیں، بیٹی بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اور بیٹے بھی دیتے ہیں۔ لیکن مشرکین مکہ کے ہاں ایک رسم تھی کہ ان کے ہاں جب بچی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ اس کو اپنے لیے معیوب سمجھتے تھے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور اندر سے گھٹنے لگ جاتے ہیں، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ، اور قوم سے چھپ چھپ کے پھرتے ہیں اس بات پر کہ ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور اپنے آپ کو منحوس سمجھتے ہیں اور بیٹی کے پیدا ہونے کو بھی منحوس سمجھتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، یا تو اسی شرمندگی کو برداشت کرتے ہوئے ہم بیٹی کو زندہ رکھیں، أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اس کو زندہ ہم مٹی کے اندر زندہ درگور کر دیں۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، اللہ فرماتے ہیں بہت ہی برا ہے جو تم فیصلے کرتے ہو، یہ فیصلہ اللہ کے ہاں بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دو قسم کی اولاد دیتا ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بیٹی کے ساتھ انتہائی ناانصافی کا معاملہ ہے، بیٹی کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، جبکہ بیٹوں کے ساتھ وہ والا معاملہ نہیں ہے جو معاملہ بیٹی کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ بیٹی اور بہنیں کا شریعت میں کتنا حق ہے اس کو ذرا آپ یہ سمجھیں کہ ایک طرف بیٹا ہے اور ایک طرف بیٹی ہے۔ آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ بیٹے کے لیے تو بڑی دعائیں مانگتے ہیں لیکن کبھی کسی نے بیٹی کے لیے دعا نہیں مانگی۔ اگر کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے تو بیٹے کی پیدائش پر وہ خوشیاں کرتے ہیں، جبکہ شریعت میں حکم نہیں ہے کہ آپ مٹھائی تقسیم کریں۔ شریعت تو عقیقے کا کہتی ہے کہ عقیقہ کر لیا جائے، لیکن بیٹے کے نام پر مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، اور بیٹی کے نام پر کوئی بھی مٹھائی تقسیم کرنے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ بیٹے کے لیے عقیقے کیے جاتے ہیں لیکن بیٹی کے نام پہ عقیقے کرنے والے آپ کو کم ہی لوگ ملیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو خوشی ہمیں ایک بیٹے کے پیدائش پہ ہوتی ہے اس طرح کی خوشی ہمیں بیٹی کی پیدائش پہ نہیں ہوتی۔ اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو عظمت اور شان اور مقام بیٹی کو دیا ہے وہ اس کے مد مقابل بیٹے کو نہیں دیا۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن میں اللہ نے جب اولاد کا ذکر کیا تو اولاد میں اللہ نے پہلے بیٹی کا ذکر کیا ہے پھر بیٹے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے۔ مفسرین کرام نے اسی آیت کے تحت یہ نقطہ لکھا ہے کہ جب اللہ نے بیٹی کا ذکر پہلے کیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جس کے گھر میں پہلے نمبر پہ بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ گھر بھی بابرکت ہوتا ہے، اور جس عورت کے ہاں پہلے نمبر پہ بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ عورت بھی بابرکت ہوتی ہے۔ تو اللہ مفسرین نے اس گھر کو بھی بابرکت بتایا ہے، اور مفسرین کرام نے
اس عورت کو بھی بابرکت بنایا ہے جو جنم میں سب سے پہلے کس کو جنتی ہے؟ بیٹی کو جنتی ہے۔ یہ اہمیت قرآن دے رہا ہے، یہ اہمیت شریعت دے رہی ہے ایک بیٹی کو، کہ جو بیٹی کی اہمیت اللہ کے ہاں ہے وہ بیٹے سے زیادہ ہے۔ اگر آپ احادیث کو دیکھ لیں، اگر آپ احادیث کی تفصیل میں جائیں، آپ کو بہت سی احادیث ایسی ملیں گی جہاں پر اللہ رب العزت نے بیٹی کی اہمیت کو بیان کیا ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں ایک والد اپنی بیٹی کو وہ اہمیت نہیں دیتا جو اپنے بیٹے کو دیتا ہے۔ بیٹے کو تحفے تحائف بھی لے کے دے گا، بیٹے کے لیے بہت کچھ کرے گا، اور بیٹی کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اور جب بیٹے کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلائے گا اور بیٹی کو اپنے ساتھ بٹھانے کی زحمت نہیں کرے گا۔ اگر کوئی بوٹی اس کو مل جائے گی تو بیٹے کے منہ میں ڈالے گا، لیکن بیٹی کے منہ میں ڈالنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ اگر بازار میں جا کر کوئی چیز خرید کے لائے گا تو بیٹوں کو پہلے دیتا ہے، بیٹی کا حصہ بعد میں بھیجتا ہے، جبکہ یہ بات شریعت کے بالکل منافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس طرح کا کوئی فرمان نہیں ہے کہ اپنی بیٹیوں کے گھروں میں نہ جایا کرو۔ بعض لوگ اس وجہ سے بیٹیوں کے گھر میں نہیں جاتے کہ بیٹیوں کے گھر میں جائیں گے تو ان کا کھانا پڑے گا، اور بیٹیوں کے گھر میں کھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کھانا ہے۔ یہ بات کس قرآن کی آیت میں یا کس حدیث میں لکھی ہے؟ کہ ہماری اپنی من گھڑت ہے۔ بیٹیوں کے گھروں میں جایا کرو، اور اپنے نبی کی سنت تو دیکھو۔ میرے نبی جب سفر سے واپس آتے تھے تو پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پہ جاتے تھے، اور جب سفر پہ جانے لگتے تھے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں جا کر کے ان کو الوداع کر کے جاتے تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ان کی بیٹی آتی تھی ملنے کے لیے، نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے اور اپنی جگہ چھوڑ کر اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کا ہاتھ چومتے تھے۔ ہم میں سے کون ہے جو اب بیٹی کے آنے پہ کھڑا ہو جائے؟ ہم میں سے کون ہے جو اپنی جگہ اپنی بیٹی کو بٹھا دے؟ ہم میں سے کون ہے جو سفر سے واپسی آئی تو بیٹی کے گھر میں جائے؟ ہم میں سے کون ہے جو تحفے تحائف کا تبادلہ کرے تو پہلے بیٹی کو یاد کرے؟ ہم بیٹیوں کو بھول گئے ہیں، بیٹوں کو ترجیح دینے لگ گئے ہیں۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آج اس پہ تفصیلی گفتگو کروں۔ ایک اہم نقطہ ہے جس کو میں اٹھانا چاہ رہا ہوں۔ عام طور پر بیٹیوں کی پرورش پر تو بات ہوتی ہے، لیکن بہنوں کی پرورش پہ کوئی فضیلت نہیں سنائی جاتی۔ بہت سے لوگ ایسے گھرانے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کے بھائیوں نے اپنی بہنوں کی پرورش کی ہے اور ان کی آگے شادیاں کی۔ کیا بہنوں کی پرورش کرنے پر بھائی کو بھی اجر ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ آئیے اس پر بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں کیا حکم دیا۔ یہ جو معاشرہ تھا جس کو جہالت کا معاشرہ کہتے ہیں، جس کو مشرکین مکہ کا معاشرہ کہتے ہیں، اس میں عورت کی عزت کو گرایا گیا ہے۔ یہ جو معاشرہ جس کو اسلامی معاشرہ کہتے ہیں، اس میں عورت کو اٹھایا گیا ہے، اور ایسا مقام دیا اللہ نے، ایسا مقام دیا اللہ نے کہ جب ہم وہ مقامات اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے اس عورت کا کیا کیا مقام بیان کیا ہے۔ اگر تفصیلات میں جایا جائے تو آئیے سب سے پہلے صحیح مسلم سے ایک روایت پڑھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہو وضم اصابعہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من عال جاریتین، جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی، حتی تبلغ، یہاں تک کہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئیں، یا یوم القیامہ، وہ آدمی قیامت کے دن آئے گا، انا وہو، وہ اور میں ایسے اکٹھے ہوں گے، وضم اصابعہ، پھر حضور نے دونوں انگلیاں ملا کے فرمایا جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، جنت میں وہ اور میں یوں ملے ہوئے ہوں گے۔ یہ فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت کی فضیلت کہ حضور کی رفاقت ملے گی، یہ بیٹے کی پرورش پہ نہیں ہے، یہ بیٹی کی پرورش پہ ہے۔ اور دوسری روایت ذرا سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنن ترمذی میں بھی ہے اور سنن ابی داود میں بھی ہے، دونوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے، جس آدمی نے 3 بہنوں کی یا 3 بیٹیوں کی، بہنوں کے الفاظ ہیں، جس آدمی نے اپنی 3 بیٹیوں کی یا کسی بھائی نے اپنی 3 بہنوں کی پرورش کی اور ایسی پرورش کی کہ ان کی شادی بھی کی، ان کے گھر بھی آباد کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قد اوجبہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس بیٹی اور بیٹیوں کی اور بہنوں کی وجہ سے اس آدمی پر جنت کو واجب کر دیتے۔
اور اسی کتابوں کے اندر ایک حدیث وہ بھی ہے جس میں 2 بہنوں اور 2 بیٹیوں کا ذکر ہے، یعنی کہ 2 بہنوں اور 2 بیٹیوں کی جو اس طرح پرورش کرے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا کرتے ہیں۔ رفاقت مصطفیٰ ملتی ہے بیٹی کی پرورش کرنے سے، اور اس کے ساتھ جنت میں داخلہ ملتا ہے بیٹی کی پرورش کرنے سے۔ انسان کے غم ختم ہو جاتے ہیں بیٹی کی پرورش کرنے کے، انسان کی مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں ایک بہن کی پرورش کرنے سے، ایک بہن کا ساتھ دینے سے، بہن کے ساتھ تحائف کا تبادلہ کرنے سے اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ بھی عطا فرمائیں گے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ بھی عطا فرمائیں گے۔ ایک اور ذرا حدیث سن لیجئے، بلکہ یہ پورا واقعہ ہے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ایک دن ایسا آیا کہ ایک عورت اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر میرے گھر میں آ گئی کسی کام سے، تو میں نے گھر میں دیکھا کہ کچھ کھانے کو مل جائے کہ ان کی میں جو ہے وہ اکرام کر سکوں، اور جب میں نے گھر میں دیکھا تو سوائے 3 کھجوروں کے کچھ بھی گھر میں نہیں تھا، تو میں نے 3 کھجوریں اٹھا لیں، ایک اس کی ایک بیٹی کو دے دی اور دوسری بیٹی کو دے دی، اور جو کھجور بچی وہ اس کی ماں کو دے دی۔ اب ماں نے کیا کیا، ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور اس کے ٹکڑے کر کے بھی آدھی اس کو دے دی اور آدھی اس کو دے دی۔ مجھے یہ منظر بڑا عجیب لگا، اور فرماتی اماں عائشہ میں نے سوچا کہ کیا اس ماں کی ممتا ہے، کیا اس کے دل میں محبت ہے، خود یہ بھوکی پیاسی ہے لیکن اپنے حصے کی بھی کھجور کے ٹکڑے کر کے بیٹیوں کو دیتی ہے۔ اماں عائشہ فرماتی یہ واقعہ مجھے بڑا اچھا لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں آئے تو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ میں نے عجب منظر دیکھا کہ ایک عورت اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ آئی اور 3 کھجوریں میرے پاس تھیں اور اس نے ان کی کھجوریں بھی ان کو دے دی اور اپنی حصے کی کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کر کے بیٹیوں میں تقسیم کر دیے۔ نبی علیہ السلام نے تاریخی جملہ فرمایا، حضور نے فرمایا ان اللہ قد اوجب الجنہ، اس عورت نے یہ عمل کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب کر دیا۔ ایک بیٹی کی عزت پوچھنی ہے تو میرے آقا کے در پہ آ کے پوچھ، ایک بہن کی عزت و عظمت کو پوچھنا ہے تو آ میرے آقا کے در پہ آ کے پوچھ، تجھے پتہ چلے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حاتم تائی کی بیٹی آئی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کملی دے دی تھی کہ اس کے سر پہ ڈال دو، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کافر کی بیٹی ہے، میرے آقا نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ جو عزت اسلام نے عورت کو دی ہے یہ عزت کسی اور معاشرے میں نہیں ملی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے عورت کا کیا کردار تھا، اگر آپ کی توجہ رہے تو میں آپ کو حدیث میں ایک واقعہ عرض کر کے پھر آپ کو حدیث سناؤں گا، انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اللہ نے جس کو بیٹی دی ہے وہ اپنی قسمت پہ ناز کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو بیٹی نہیں دی وہ ابھی بھی دعائیں مانگے گا یا رب مجھے بیٹی دے دے۔ جیسے آپ بیٹوں کے لیے دعائیں مانگتے ہو بیٹی کے لیے بھی دعا مانگو، اور جتنی وفادار باپ کے ساتھ اور ماں کے ساتھ بیٹی ہوتی ہے، گھر کے ساتھ وفادار بیٹی ہوتی ہے، اتنے وفادار بیٹے نہیں ہوتے، وہ پھر بھی چن چن کے چیزیں رکھتی ہے اپنے ماں باپ کے لیے۔ آج اور لوگوں کی عورتوں کو دھکے دیتے ہو، آپ کے گھر میں جو بہو بن کے آتی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اگر آپ اس کو دھکے دے رہے ہو، اس کو پریشان کر رہے ہو تو سمجھو کہ آپ اس کے ماں باپ کے دل کو دکھا رہے ہو۔ ان کے ماں باپ نے وہ بچی آپ کے حوالے کر دی ہے، اب آپ کا دل تھا، آپ کے لیے ضروری یہ تھا آپ اس کو وہ پیار دیتے جو اس کے ماں باپ کا پیار تھا، لیکن آپ نے نہیں دیا۔ وعیدیں بھی سن لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں بیٹھے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، وہ نئے مسلمان ہوئے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ یہ واقعہ کس کتاب میں ہے؟ یہ امام دارمی نے سنن دارمی میں نقل کیا ہے، اور شرح مشکات مرقات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مرقات کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک مشکات کی شرح ہے طیبی میں یہ واقعہ موجود ہے، ان 3 کتابوں میں یہ واقعہ ہے۔ سنن دارمی میں امام دارمی رحمہ اللہ نے بڑے عجیب انداز میں یہ واقعہ نقل کیا، فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جگہ دے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اور اس صحابی نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی بات کیجئے۔ میں نے بذات خود جتنے واقعات احادیث میں پڑھے ہیں مجھے سب سے زیادہ دردناک یہ واقعہ لگتا ہے، اس سے زیادہ دردناک واقعہ میں نے احادیث میں نہیں پڑھا، اتنا یہ دردناک واقعہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی کہتے ہیں
یا رسول اللہ میرے سے بڑا گناہ ہوا ہے، کیا معافی مل سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون سا گناہ ہے؟ کیا آپ سے عورت کے پیچھے تھے؟ کہا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کیا آپ نے قتل کیا ہے؟ کہا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کیا آپ نے چوری کی ہے؟ کہا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وہ کون سا بڑا گناہ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں پورا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سنا دیجئے۔ وہ آدمی بیان کرتا ہے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے پورا واقعہ سنانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ جب میں حالت کفر میں تھا اور اس وقت ابو جہل کی ہمارے اوپر حکمرانی تھی، میں مکہ کی گلی کا باسی تھا اور میرے گھر کے آنگن میں ایک بچی پیدا ہوئی، بہت ہی خوبصورت تھی۔ میری اور میری بیوی اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہم چھپ چھپ کر کے اس کی پرورش کریں گے حتیٰ کہ یہ بڑی ہو جائے گی اور پھر ہم اس کا نکاح کر دیں گے۔ ہم نے اس کو قتل نہیں کرنا، اس کو زندہ درگور نہیں کرنا۔ وہ بچی بڑی ہوتے ہوتی حتیٰ کہ 5 سال کی ہو گئی، وہ میرے ساتھ چلنے کے قابل ہو گئی، ہم سے بات کرنے کے قابل ہو گئی، بہت خوبصورت بیٹی تھی۔ اور ایک دن وہ آیا کہ میں مکہ کی چوک سے گزر رہا تھا، مجھے ظالم ابو جہل نے پکڑا اور پکڑ کے کہنے لگا تیرے گھر کے آنگن میں ایک بچی پرورش پاتی ہے اور بڑی عمر کو پہنچ گئی ہے، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں میرا حکم یہ ہے سردار کا کہ اس کو زندہ درگور کر دیا جائے، تو تو نے زندہ درگور کیوں نہیں کیا؟ اس نے مجھے کہا کہ تم خود زندہ درگور کر دو وگرنہ ہم آپ کے گھر میں آئیں گے، بچی کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ باپ ڈر گیا۔ وہ باپ کہتا ہے میں گھر میں گیا، میں نے بیوی کو نہیں بتایا اور میں نے بیوی سے کہا اٹھیے اس کو نہلا دھلا دیجیے، کپڑے پہنا دیجیے، میں نے کہیں جانا ہے تو میرا دل ہے میں بھی اس کو ساتھ میں لے کے چلوں۔ بالکل اسی انداز میں واقعہ لکھا ہے سنن دارمی میں، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ آدمی اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے چلا ہے، اس کے ہاتھ میں کدال بھی تھا۔ بیٹی نے پوچھا ابا جان جب کسی کے گھر مہمان بن کے جاتے ہیں ابا جان کدال تو نہیں لے کے جاتے ہیں، ہم ساتھ اوزار تو لے کے نہیں جاتے ہیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ بیٹی کو کہا راستے میں کوئی پتھر آئے گا تو ہٹانا پڑ جائے گا، اس لیے میں نے کدال اٹھا لیا۔ وہ بیٹی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے چل پڑی، جیسے آپ کے ساتھ آپ کی اولاد ہاتھ پکڑ کے چلتی ہے۔ جیسے باپ کو بیٹی پہ ناز تھا ایسے بیٹی کو زیادہ باپ پہ ناز تھا۔ اور یاد رکھیے جو ناز بیٹی کو باپ پہ ہوتا ہے، اگر کسی باپ کو تھپڑ پڑ جائے، باپ کو مار پڑے، جتنا دکھ اس کی بیٹی کو ہوتا ہے اس کی دوسری اولاد کو نہیں ہوتا۔ وہ بے بس نظر آتی ہے کہ میں کیا کر سکوں۔ اس وقت اس موقع پر وہ بیٹی اس کے ساتھ چلتی گئی، راستے میں ایک نشیب کی جگہ آئی، وہاں پر اس نے ایک کنواں کھودنا شروع کر دیا۔ بیٹی نے پوچھا کہ ابا جان یہ کیوں کھودتے ہو؟ ابا جان نے کہا کوئی کام ہے اس لیے کھودتا ہوں۔ اب وہ اندر سے مٹی نکال رہا تھا، اس کی بیٹی اپنا دوپٹہ سر سے اتار کر کے مٹی نکال رہی تھی، جیسے بچیاں باپ کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ اس کو کیا پتہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ باپ نے اٹھا کے اس کو اس کنویں میں ڈال دیا اور ڈال کے اوپر سے مٹی ڈالنے لگ گیا۔ اب بیٹی کہتی ابا جان یہ کیسا مذاق ہے، کیا تم مجھے زندہ درگور کرنے آئے ہو؟ اس نے اپنی زبان حال سے کہا ہوگا ابا جان میرے ساتھ یہ کام نہ کیجیے، مجھے گھر سے نکال دیجیے، اگر میری روٹی تم پر بوجھ ہے میں جنگلوں میں وقت گزار لوں گی لیکن مجھے یہاں پر زندہ درگور نہ کیجیے۔ اس بچی کی چیخیں تھیں لیکن اس بچی کے سینے پر اس کے باپ نے پتھر رکھا اور پتھر رکھنے کے بعد اس کی چیخیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئیں۔ یا رسول اللہ جب سوتا ہوں ہر رات میں بچی میرے خوابوں میں آتی ہے۔ نبی علیہ السلام جب یہ واقعہ سن رہے تھے، صحابی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ایسے رو رہے تھے، ہم نے اس سے پہلے کبھی ایسا روتا ہوا نہیں دیکھا۔ تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو اتنے تھے، حضور کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک تر ہو گئے۔ سنن دارمی کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا یہ واقعہ دوبارہ سنائیے۔ اس نے دوبارہ واقعہ سنایا۔ حضور فرماتے تھے تو انہیں چھوڑ کیوں نہ دیا؟ جب وہ چیخیں لگا رہی تھی چھوڑ کیوں نہ دیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا چونکہ میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہوں، چونکہ میں جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں، چونکہ اللہ کی رحمت کے فیصلے ہیں، اللہ نے رحمت کے وعدے کیے ہیں، اس لیے اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ تو اتنا بڑا جرم تھا ایک عورت کی کسی کے گھر میں ولادت ہو جانا، لیکن اسلام نے آ کر کے پھر عورت کو عزت دی ہے، بیٹی کو عزت دی ہے، بہن کو عزت دی ہے۔ تو جہاں پر بیٹی کا حق ہے وہاں پر بہن کا بھی حق ہے۔ میں نے پہلے حدیث سنائی، سنن احمد کی روایت ہے، مسند احمد کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کو دھیان سے سن لیجئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی بشیء من البنات، جو آدمی اپنی بیٹیوں کی وجہ سے ستایا گیا، جو آدمی اپنی کسی بیٹی کی وجہ سے ستایا گیا،
اور فَأَحْسَنَ عَلَيْهِنَّ، پھر بھی اس نے ان کی اچھی پرورش کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل وہ بھی قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور جو مزے کا جملہ حضور نے فرمایا کن سترم من النار، یہ پرورش اس کے لیے جہنم کے سامنے پردہ بن کے کھڑی ہو جائے اور اس کو جہنم کی آگ میں نہیں جانے دی۔ اب میں آپ کو وہ حدیث سنا رہا ہوں جس کا میں نے وعدہ کیا تھا کہ واقعہ کے بعد سناؤں۔ توجہ ہے آپ کی؟ سنا دوں واقعہ آپ کو؟ نہیں سننا چاہ رہے؟ اتنا قیمتی عنوان ہوتا ہے لیکن ہمارے لوگ سن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اندر دین کا درد بھی پیدا کریں۔ آج درد نہیں ہے، دنیا کے چھوٹ جانے کا درد ہے، پیسے کے چھوٹ جانے کا درد ہے، نوکری کے ختم ہو جانے کا درد ہے، بزنس میں فیل ہو جانے کا درد ہے، کہ دین کے مٹ جانے کا درد کسی دل میں نظر نہیں آتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث میں من ابتلی بشیء من البنات، کسی کے گھر میں کوئی معذور بیٹی پیدا ہو گئی اور اس نے اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ بنایا، اس کی پوری زندگی پرورش کرتا رہا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کن سترم من النار، تو یہ عورت، یہ بچی قیامت کے دن ایک حجاب اور پردہ بن کے جہنم کے سامنے آ جائے گی اور کہے گی یا رب اگر تو نے اس کو جہنم میں بھیجنا ہے تو پہلے مجھے بھیج دیجئے، پھر میرے ابا کو جہنم میں بھیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کی وجہ سے اس کی پرورش بخشش فرما دیں گے۔ ایک آدمی مجھے ملا، اس کی ایک بیٹی تھی اور وہ معذور بیٹی تھی، وہ اٹھ کے جا نہیں سکتی واش روم تک، اٹھ کے اپنے کپڑے نہیں پہن سکتی، بالکل معذور تھی۔ اس کے 5 بیٹے اس کو چھوڑ کے چلے گئے، ان کی شادیاں ہو گئیں، کسی نے اپنی بہن کو قبول نہیں کیا۔ وہ باپ پھر باپ تھا، اس کی ماں بھی فوت ہو گئی، اس کے باپ نے اس کی پرورش کی اور وہ کہنے لگا کہ جو کچھ بھی ہو جائے میں اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی آنکھ میں آنسو تھے۔ میں نے اس سے کہا پریشان نہیں ہونا، میرے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی معذور بیٹی کی پرورش کرے گا من ابتلی بشیء من البنات، یہ حدیث سنن مسند احمد میں ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ ضعیف بچی، یہ معذور بچی قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ میں نہیں جانے دی۔ حدیث سنیں، توجہ ہے آپ کی؟ جہاں اللہ نے بیٹی کی فضیلت کو بیان کیا وہیں اللہ نے بہن کی فضیلت کو بیان کیا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنن ابی داود اور ترمذی دونوں میں روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 3 بہنوں کی، ایک روایت میں 2 بہنوں کی پرورش کرے، ان کی شادی کر دے، ان کے گھر کو بسائے، ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخلہ عطا کریں گے، بہن کی وجہ سے۔ جہاں بیٹی کی باپ کے لیے عظمت ہے، ایسے ہی بھائی کے لیے بہن کی بھی عظمت ہے۔ بہنوں کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے اور بیٹیوں کو بھی بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ حدیث سنیں، یہ حدیث مسند احمد میں ہے، یہ جو میں ابھی پڑھنے جا رہا ہوں، اس حدیث کو آپ نے یاد کر لینا ہے، یاد کر لیں، اس کو کام آئے گی انشاءاللہ۔ مسند احمد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہ ابنۃ ولم یعدها ولم یہنها ولم یؤثر ولدہ علیہا ادخلہ اللہ بها الجنہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من کانت لہ ابنۃ، جس آدمی کی ایک بیٹی ہوئی ولم یعدها، اس بیٹی کو اس نے پھر زندہ درگور نہیں کیا، ولم یہنها، اور اس کی توہین نہیں کی، اس کی عزت میں کمی نہیں لائی، اس کی بے عزتی نہیں کی، اس کو بے عزت نہیں کیا، بات بات پہ اس کو ٹوکا نہیں ہے۔ پھر حضور نے فرمایا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا، اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دی، بیٹوں کو نیچے رکھا، پہلے اس بیٹی کو مقدم رکھا، جو چیز لائی پہلے بیٹی کو دی پھر بیٹے کو دی، جو تحفہ لایا پہلے بیٹی کو دیا پھر بیٹے کو دیا، پہلا حق بیٹی کو دیا پھر بیٹے کو دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے بیٹی کے ساتھ 3 کام کیے، لم یعدها، اس کو زندہ درگور نہ کیا، ولم یہنها، اس کی توہین اور اس کی بے عزتی نہ کی، ولم یؤثر ولدہ علیہا، اور اپنی نرینہ بیٹے کی اولاد کو اپنی بیٹی پر ترجیح نہ دی، ادخلہ اللہ بها الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اعلان کر رہا ہوں یہ ایک بیٹی اس کو جنت میں داخل کرنے کے لیے کافی رہے گی، ایک بیٹی۔
میں نے شروع میں کافی باتیں عرض کر دیں، اب دہرائی نہیں جا سکتی، وقت کم۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ مکافات عمل کے اندر ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے 2 واقعے لکھے کہ مکافات عمل کیسا ہوتا ہے، جو دنیا میں بیٹیوں کو اور بہنوں کو دھکے دیتا ہے اور لوگوں کی بیٹیوں کو ناجائز طلاقیں دے دیتے ہیں، ان کے ساتھ پھر دنیا میں اللہ کی طرف سے معاملہ کیا ہوتا ہے، ذرا اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔ جب آپ شادی کر لیں تو شادی آپ نے اپنی مرضی سے کی تھی، آپ کو کسی لوگوں نے اپنی بیٹی دے دی تھی، اپنی عزت آپ کے حوالے کر دی تھی، آپ چھوٹی سی بات پر کیوں ان کو طلاقیں دیتے ہیں؟ آپ بیٹی پیدا ہو جانا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اس میں عورت کا کون سا قصور ہے؟ اور اللہ نے قرآن حکیم میں جو سب سے پہلی بیٹی کا ذکر کیا، میں نے شروع میں عرض کیا، مفسرین کہتے ہیں جو عورت سب سے پہلے بیٹی کو جنم دیتی ہے وہ بابرکت عورت ہے، اور جس گھر میں سب سے پہلے بیٹی آتی ہے وہ گھر بھی بابرکت ہے۔ ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے ایک واقعہ لکھا اپنی کتاب مکافات عمل میں، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا طاہر، اس کے گھر والوں نے نکاح کیا پھوپھی زاد بہن کے ساتھ۔ جب اس کا پھوپھی زاد کے ساتھ نکاح ہوا اور اس نکاح کے اندر اس کی اولاد جو ہوئی اس میں بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی کے بعد دوسرا بیٹا پیدا ہوا، پھر بیٹی پیدا ہوئی، پھر تیسری بیٹی پیدا ہوئی۔ اس نے کہا یہ عورت منحوس ہے، یہ منحوس ہے کہ یہ بیٹیاں پیدا کرتی ہے، شریعت کہتی ہے وہ عورت بابرکت ہے، دنیا کہتی ہے عورت منحوس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن حکیم میں فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ علماء نے لکھا ہے جو آدمی آج بھی عورتوں کو منحوس سمجھتا ہے، بیٹی کی پیدائش کو منحوس سمجھتا ہے، اس کا حشر و نشر قیامت کے دن مشرکین مکہ کے ساتھ ہوگا جو اپنی بیٹیوں کو منحوس سمجھتے ہوئے زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اسلام بابرکت سمجھتا ہے، رحمت سمجھتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالغنی فاروق کہتے ہیں کہ وہ جو طاہر نامی آدمی تھا اس نے اس کو منحوس سمجھتے ہوئے بالآخر ایک دن اس کو طلاق دے دی، یہ سمجھ کر کے یہ تو بیٹیاں پیدا کرتی ہے، یہ منحوس عورت طلاق دے دی۔ اس نے اپنی محبت کی عشق کی شادی کی، اور یہ عشق کا بھوت بھی 1-2 سال رہتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے بڑا مشکل دیکھا کہ عشق کی شادیاں کامیاب ہوں، اکثر ناکام ہوتے ہوئے دیکھی جو ماں باپ کی نافرمانی میں کی جاتی ہیں۔ اور اس موقع پہ وہ کہتا ہے کہ اس نے شادی کر لی، جب شادی کی اور شادی کرنے کے بعد اس کی اولاد پیدا ہی نہیں ہوئی شروع میں 4-5 سال اس دوسری بیگم سے، اور جب پیدا ہوئی تو 2 جڑوی بچیاں پیدا ہوئیں اور دونوں معذور تھیں۔ پوری زندگی ان کو لے کے بیٹھا رہا، پوری زندگی لے کے بیٹھا رہا۔ پھر اس کی 2 بیٹیاں اور جڑواں پیدا ہوئیں، وہ صحیح سالم تھیں، ان کا رشتہ لینے کے لیے کوئی نہیں آتا تھا، گھر جاتا تھا تو 2 بیٹیاں بغیر نکاح کے بیٹھی ہیں، رشتہ کوئی نہیں لیتا، اور 2 بیٹیاں معذور بیٹھی ہیں، ان کے علاج کے لیے پیسہ نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ پھر مکافات عمل میں یوں بھی معاملہ ہو جاتا ہے جب کسی عورت کو بیٹی کے نام پہ دھکا دے دیا جائے۔ شادی کرنا تو آپ کر لیتے ہیں، پھر بلا وجہ طلاقیں کیوں دی جاتی؟ پھر لوگ آ جاتے ہیں کہتے ہیں جی ہم نے طلاق دے دی۔ بھئی آپ کو شریعت نے اختیار دیا تھا طلاق دینے کا، آپ نے جب دے دی تو پھر شریعت کو مذاق کیوں بناتے ہو؟ جب آپ نے 3 طلاقیں دے دی اور قرآن کا دوسرے سپارے میں فیصلہ ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 دفعہ دی جائے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، یا اس کو اپنے پاس روک لو یا چھوڑ دو۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر تیسری طلاق دے دی تو پھر وہ عورت آپ کے لیے حلال نہیں رہی۔ جب شریعت 3 طلاقوں کے بعد قصہ ختم کر دیتی ہے، جب آپ نے 3 اختیار اپنے شریعت والے استعمال کر دیے، پھر ادھر ادھر کیوں جاتے ہو؟ جب قرآن نے کہہ دیا 3 طلاقیں ہو گئیں، پھر ہیلے بہانے کیوں بناتے ہو؟ بس آپ نے اپنے اختیار استعمال کر لیا، اس عورت کو آپ نے کیوں ذلیل کیا جس عورت نے اپنی عزت آپ کے ہاتھ پہ رکھ دی؟ کیا قصور تھا اس کا؟ ایک دوسرا واقعہ لکھا فیصل ٹون لاہور کا، وہ بہت عجیب واقعہ ہے۔ ایک آدمی کی بیوی تھی اور اس کے 5 سال 6 سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی، 6 سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی، اس نے آگے کسی اور سے عشق کر لیا، اور اس کی وہ پہلی والی بیوی صوم و صلات کی پابند تھی، نیک عورت با پردہ عورت تھی، اور وہ عورت گئی ہے کہاں پر؟ حج کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ، وہ حج کے سفر پہ تھی اور پیچھے سے اس نے عشق والی شادی کر لی، اور عورت نے اس کو کہا کہ پہلی والی کو طلاق دے دو، وہ منحوس ہے، اس سے تو اولاد نہیں ہوتی، اس نے اس کے کہنے پہ اس کو طلاق دے دی۔ جب وہ حج کر کے پہلی بیوی گھر پہ پہنچی، ڈاکٹر عبدالغنی فاروق کہتے ہیں جب وہ گھر کی دہلیز پہ پہنچی، ابھی وہ دہلیز پہ کھڑی تھی، اس نے اپنی دوسری بیوی کو وہ نکاح نامہ دیا دوسری بیوی کا، اور ساتھ میں طلاق نامہ دیا، اور کہا کہ جا کر کے اس کو حوالے کر دو، اس کو کہو کہ اب اس گھر میں تیرا کوئی حصہ نہیں، آپ یہیں سے جا سکتی ہو۔
جب اس کو جا کر کے ہاتھ میں طلاق نامہ ملا تو وہ حج سے آئی تھی، عبادت کر کے آئی تھی، اور پہلے نمبر پہ آتی اس کو طلاق نامہ جب ہاتھ میں ملا اس کا سر چکرا گیا اور وہیں پر وہ بے ہوش ہو گئی، اور وہاں سے اس کے ماں باپ اس کو لے گئے، اور ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی وہ وہی جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ بیوی اپنے آپ کو اس گھر کی مالکن سمجھتی تھی۔ چند دن گزرے کہ ان کے باورچی خانے میں آگ لگی، اور آگ لگنے سے اس کی جو عورت تھی اس کے کپڑوں پہ آگ لگی، ریشمی کپڑے تھے، پیچھے سے شوہر آیا بجھانے کے لیے، اس کے ہاتھ بھی جھلس گئے، بالآخر وہ عورت وہاں سے بھاگی، اسی چوکھٹ پر آ کر گری جہاں پر طلاق نامہ پکڑایا تھا، اور وہیں پر آ کر کے وہ مر گئی۔ اس کے بعد وہ بھاگتا تھا کہ مجھے کوئی رشتہ مل جائے، اس کو رشتہ ملنے کے لیے کوئی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر مکافات عمل میں یوں بھی کرتے ہیں جب ہم اور لوگوں کی عورتوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب بہو گھر میں آ جائے وہ تو نہیں ہے، اس کو کیا پتہ گھر میں کیسے رہنا ہے۔ جن کو 50 سال کا گھر میں تجربہ ہے، 40 سال کا گھر چلانے کا تجربہ ہے، وہ اس بچی سے ضد لگا رہے ہوں گے جس کو ابھی تک پتہ ہی نہیں گھر چلتا کیسے۔ پھر وہ سب کو تانے دے رہے ہوں گے، ہاں بھائی اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، پھر ان کو کوئی سمجھائے جا کے بھی اس نے تو یہی کرنا ہے، اس کو تو عقل نہیں۔ آپ عقل مند ہیں، آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے کہ اس نے آپ کو لے کے چلنا ہے۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کی عزت کریں، اپنی بہنوں کی عزت کریں، کیونکہ بہنوں اور بیٹیوں پہ اللہ جنت کے فیصلے کرتے ہیں۔ بیٹے کی پرورش پہ ایک بھی آپ کو کہیں پر حدیث نہیں ملے گی، اور بیٹی کی پرورش پہ آپ کو ڈھیروں حدیثیں ملتی چلی جائیں گی کہ اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ قیامت کے دن من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہو وضم اصابعہ۔ حضور نے فرمایا جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی اور پرورش کرنے کے بعد وہ یہاں تک کہ جوانی کو پہنچی، پھر ان کا نکاح کر دیا، قیامت کے دن جب وہ آدمی آئے گا وہ اور میں کیسے ہوں گے؟ حضور نے 2 انگلیاں ملا کے فرمایا جیسے ان 2 انگلیوں میں فاصلہ نہیں ہے ایسے اس میں اور میرے میں فاصلہ نہیں ہوگا۔ اور جاتے جاتے میں آخری بات ایک اور عرض کر دوں جو بہت ہی قیمتی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، ماں باپ کی خدمت کرنا یہ آپ کی بیوی کا حق نہیں ہے، یہ وہ احسان کر رہی ہے آپ پر کہ آپ کا کام کر رہی ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اس ماں باپ کی خدمت کریں، اگر وہ پھر بھی کر رہی ہے تو اس کا احسان ہے کہ اس نے آپ کا ہاتھ بٹایا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا جب نکاح مانگا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے، نبی علیہ السلام نے پوچھا تھا آپ کے پاس کوئی رہائش کے لیے جگہ ہے، آپ کے پاس مہر دینے کے لیے پیسے؟ حضور نے بھی رہائش پوچھی تھی، حضور نے بھی فرمایا تھا کہ رہائش کا بندوبست کیجیے۔ ہم کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں کسی چیز کی، بس ہمیں نکاح مل جائے۔ بھائی نہیں، اس کی بھی بیٹی ہے، اس کا بھی حق ہے، اس کے بھی حقوق ہیں۔ جو 4 مہینے گھر سے باہر رہتے ہیں، یہ جو 10 سال باہر گزارتے ہیں، کوئی کینیڈا میں اور کوئی دبئی میں اور کوئی ابو ظہبی میں، کوئی کہیں پر، یہ کام کے لیے گئے ہوئے ہیں، آئیں گے شادی کریں گے 1 مہینہ رہ کے پھر چلے جائیں گے، 4 سال کے بعد آئیں گے۔ اس سے بہتر تھا کہ آپ شادی بھی نہ کریں، یہ کان کھول کے مسئلہ سن لیجئے۔ جو آدمی 2 سال 3 سال وہاں رہتا ہے شادی کرنے کے بعد، اس کا وہاں پر رہنا جائز نہیں ہے، یا اپنی گھر والی کو ساتھ لے جائے، یا جو کمانا ہے ادھر پاکستان میں رہ کے کما لے، اور پھر پاکستان میں رہ کے 5 مہینے گزر جائیں گے، اپنے گھر کا چکر نہیں لگے گا۔ کیوں نہیں چکر لگا رہے؟ ان کا خرچہ پورا نہیں کرے گا۔ اور گھر کا جو باپ ہے، باپ کہتا ہے جی بیٹے نے خرچہ نہیں دینا، سارا کچھ میرے ہاتھوں میں دینا ہے، میں آپ کی بیویوں کو خرچہ دوں گا۔ اور بیوی کو خرچہ دینا باپ کے ذمہ ہے یا شوہر کے ذمہ ہے؟ بولیں بھائی، شوہر دے، تھوڑا دے زیادہ دے شوہر دے۔ اب بچے کی تنخواہیں آ رہی، قبضے کس پہ ہیں؟ سسر کے قبضے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ شریعت سے ٹکرانے والی بات ہے۔ شوہر خرچہ دے گا، بیوی کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے سسر سے مانگتی پھرے۔ بیوی کا حق کیا ہے کہ وہ کس سے مانگے؟ اپنے شوہر سے مانگے۔ شوہر کا حق ہے کہ اپنی بیوی کے اخراجات کو پورا کرے۔ یہ بیوی کے جو آدمی حقوق تلف کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی، تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے